بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تاریخ کے اس واقعے کو بیان کریں گے جسے تاریخ میں واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آنے والا یہ واقعہ، یہ عام واقعہ نہیں، یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ یہ حق کی بقا، صبر کی معراج، قربانی کی وہ داستان ہے جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا میں سیاسی حالات بدل چکے تھے، خلافت مٹ چکی تھی، انصاف اور اصولوں پر سوال اٹھنے لگے تھے۔ اس دور میں ایک عظیم شخصیت، پروانہ رسول، نواسہ رسول، شمع رسالت کے عظیم پھول، جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کیا کیونکہ بیعت اصولوں، عدل اور دین کی روح کے خلاف سمجھی جاتی تھی۔ کون حسین؟ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ کون حسین جس کا نام حضور نے وہ نام رکھا، کائنات میں پہلے وہ نام نہ رکھا گیا تھا۔ کون حسین جس کے منہ میں لعاب دہن حضور علیہ السلام نے دیا، سب سے پہلا آپ کے منہ کے اندر جانے والی خوراک حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا۔ کون حسین جس کو گھٹی حضور نے لگائی، کون حسین جس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر حضور نے کہی، کون حسین جس کے لیے حضور نے اپنے سجدوں کو لمبا کیا، کون حسین جس کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے خطبے کو چھوڑا، کون حسین جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا، کون حسین جس کے لیے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کون حسین جنتی جوانوں کا سردار حسین، کون حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے حسین، کون حسین حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑے حسین، کون حسین حضرت حسن کے پیارے حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے، حضور علیہ السلام نے پیدائش کے وقت ہی جب ان کو آپ کی گود میں رکھا گیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ کی چچی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے کربلا کی وادی کی مٹی ان کے خون سے رنگین دکھائی اور مجھے بتایا کہ ان کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اک دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے میں خانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین
حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دسدا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین ساجد حسین ماجد حسین عابد حسین عامل حسین عامل حسین کامل حسین جگرے بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ یہی وہ حسین ہے جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آداب سیکھے، حضور کی سنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس پر عمل پیرا ہوئے۔ یہی وہ حسین ہے جس نے دور صدیقی دیکھا، یہی وہ حسین ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابناک دور دیکھا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، یہی وہ حسین ہے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف خلافت کو تسلیم کیا بلکہ ان کی شہادت کے وقت ان کے گھر پہ پہرے دیے، یہی وہ حسین ہے جو علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر جنگ میں سپہ سالار کا کردار ادا کرتے ہیں، یہی وہ حسین ہے جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا چچا کہا، لیکن یہی وہ حسین ہے جب خلافت کا دور ختم ہوتا ہے، یزید کا دور آتا ہے، ان سب خلفائے راشدین کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھنے والا حسین جب اس کے سامنے یزید کی بیعت آتی ہے تو پھر یہ اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ حسین ان کے سامنے بکتا نہیں ہے، بلکہ حسین حق کے سامنے ڈٹ کر کہتا ہے کہ جو حق تھے ان کو تسلیم کیا، جو باطل ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ پر دباؤ بڑھنے لگا کہ یزید کی بیعت کی جائے، آپ نے مدینۃ الرسول کو چھوڑا، اپنے نانا کے شہر کو چھوڑا، اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے، وہاں کوفہ والوں کی طرف سے آپ کو پیغامات آنے لگے، آپ کو خط لکھے جانے لگے کہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہے، وہ فاسق ہے، ہم بھی اسے تسلیم نہیں کرتے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ شہزادہ رسول ہیں، ہم آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو تخت خلافت پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب یہ خطوط آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیعت کے لیے پہلے بھی راضی نہیں تھے، لیکن ان خطوط کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کوفہ میں جا کر حالات دیکھے جائیں، شاید کہ یہ ظلم و ستم کا دروازہ بند ہو سکے، وہاں جا کے دیکھا جائے، شاید کہ یہ خلافت کا نظام پھر سے جاری ہو سکے، وہاں جا کے دیکھا جا سکے، شاید کہ اللہ کے دین کو اللہ کی دھرتی پر میں عام کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، اور یہ لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کوفے والے تو ہمیشہ سے کوفی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کو روکا اور منع کیا، جن میں بڑے نام آتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کبار صحابہ نے آپ کو یہاں تک بھی کہا کہ اے حسین، اے ہمارے بھائی، یہ وہ کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے ابا کو نہ چھوڑا، یہ وہ کوفی ہیں جنہوں نے حضرت حسن کو نہ چھوڑا، یہ وہ کوفی ہیں جو آپ کے ساتھ بھی وفا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ وفا نہیں کریں گے، وفا ان کے مادے میں نہیں ہے، آپ وہاں نہ جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کا عظیم پہاڑ وہاں جاتے ہیں۔ جاتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ امتحان تھا، اللہ نے وہاں بلانا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی تو پہلے ہی دکھائی گئی تھی، یہ مٹی آپ کے خون سے رنگین ہونی تھی، اور یہ وہ مٹی ہے جسے میں کہتا ہوں اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، خون حسین سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رخت سفر باندھتے ہیں، اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ سوار، انتہائی خوبصورت اور حسین اہل بیت کے گھرانے کے عظیم انسان، عظیم فرد حضرت عقیل کے بیٹے آپ کے چچا زاد بھائی وہاں جاتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ حسین آ گئے، ابتدائی مرحلے میں ان کے ساتھ بیعت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، ان کو مرحبا بھی کہا، ان کی میزبانی بھی کی، ان کا اکرام بھی کیا،
اور ان کے احترام میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان حالات کو لکھا تو انہوں نے بھی پیغام بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ حالات بہت موافق ہیں، حالات بہت مناسب ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر باندھتے ہیں، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے میں ہی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے یزیدی حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ ابن زیاد آپ کے حکم پر مامور ہوتا ہے اور عمر بن سعد اور ابن زیاد کے حکم سے وہاں پر کرفیو لاگو ہونے لگا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ملے تھے وہی کوفی صفت لوگ، وفا نہ کرنے والے، کوفی لایوفی، پیچھے ہٹنے لگے۔ کہاں حضرت مسلم بن عقیل، کہاں ان کے ساتھ ایک وقت میں 8,000 10 سے 12,000 تک کا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ کرفیو نازل ہوتا ہے، حکومت نامہ جاری ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے ظلم و استبداد کی دھمکیاں دی جانے لگتی ہیں، ایک ایک بندہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ مسلم بن عقیل اکیلے اور تنہا رہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کے گھر میں روپوش ہو گئے، انہوں نے بھی یہ بدعہدی کی، یہ بے وفائی کی کہ ان کا پتہ بتا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت سے پہلے پھر انہوں نے خط جاری کیا، حالات بالکل وہ نہیں ہیں اور اب میرے ہی خون کے در پہ تلے ہوئے ہیں، آپ واپس ہو جائیے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ہی اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کی بھی خبر مل گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم آپ کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں لائیں گے۔ یہ انہی کے نواسے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر حدیبیہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں جائیں گے۔ آج نواسہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ چچا کے بیٹے کا خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جایا جائے گا۔ اسلام کے اصولوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یا جان دیں گے یا جان لے کر حق کو نفاذ کریں گے۔ یہاں تک کہ راستے میں ایک شاعر جسے فرزدق کہا جاتا ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اے حسین، کربلا کے کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ یعنی وہ یہ خبر دے گیا، بتا گیا اپنی عقل مندی سے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں، جب تلوار اٹھے گی تو وہ یزیدی لشکر میں شامل ہو جائیں گے، وفا ان کے اندر نہیں ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اب رخت سفر باندھ چکے تھے تو پھر کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک مقام پر عمر بن سعد نے 500 کے لشکر کے ساتھ آپ کو روکا، اور یہ وہ آدمی تھے جو آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، آپ کے خطبے بھی سنتے رہے۔ اس کے بعد جب عبید اللہ بن زیاد کا دباؤ بڑھا اور پانی بند کرنے کی دھمکی تک جانے لگی، جب پانی بند ہوا تو عمر بن سعد جو ہے وہ پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو غلطی کی اور اس پر توبہ اور نادم ہوا، توبہ کی کہ کہیں میری وجہ سے آپ کو روکا گیا، قیامت کے دن میں نہ مجرم ہوں، لہٰذا میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار، رحمت للعالمین کے نواسے، ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آجا، تجھے جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہوں اور سینے سے لگا کے جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ جب آپ کا محاصرہ کر لیا گیا، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا، 9 محرم کی رات آتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات بھی کیے، اس سے پہلے ان کے سامنے مطالبات بھی رکھے۔ انہیں کہا کہ 3 مطالبات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا مجھے یزید کے ساتھ ملوا لیجئے، میں خود اس کے سامنے بیٹھ کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کروں گا، سمجھاؤں گا، وہ مانے گا یا نہیں مانے گا وہ بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن مجھے اس سے ملوا دیجئے۔ آپ کا یہ مطالبہ قبول نہ کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دیجئے، یہ بھی مطالبہ قبول نہ کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے فرات کے ساحل پر آزاد چھوڑ دیجئے، میں کسی دوسرے رخ پر چلا جاتا ہوں، یہ بھی مطالبہ قبول نہ کیا گیا۔ الغرض سارے راستے بند کر دیے گئے، ایک ہی راستہ آپ کے سامنے تھا، یا بیعت قبول کیجئے یزید کی، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔
لیکن یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شہزادہ علی ببر نڈر شیر خدا کا بیٹا اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ باطل کی بیعت کی جائے، بلکہ جان دینے کو تسلیم کرتا ہے۔ اور 9 محرم الحرام کی شب ایک ایسی خاموشی چھا جاتی ہے جس خاموشی میں عجیب سا سکون ہے اور شہادت کی تیاری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، میرے خون کے در پہ ہیں، میرے ساتھ تمہارا خون نہ جائے، تمہارا خون بچ جائے۔ لیکن یہ نواسہ رسول ہے، اس کے ساتھ جان دینے والے اور ان کے ساتھ آنے والے وہ وفا کے پیکر ہیں جو جان دینا تو پسند کرتے ہیں لیکن حضرت حسین کی جان چھوڑنا، آپ کا ساتھ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ وفاداری کی عجیب مثال یہ ہے کہ ایک ایک ساتھی نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بشارت دی۔ اسی وقت اسی مجلس میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا کہ دیکھو آسمان میں اپنے اپنے جنت کے اندر اپنے اپنے محلات کا نظارہ کر لو، ہے یہ وہ حسین جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ پیاسا تھا، تڑپتا تھا، بچوں کے لیے پانی مانگا۔ نہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے حسین مجبور نہیں تھا، حسین محکوم نہیں تھا، حسین ظالم سے پانی نہیں مانگ سکتا، بلکہ حسین تو جنت کا بادشاہ ہے، حسین چاہتے تو جنت کو زمین پر اتار دیتے، پانی مانگنا کیا بات ہے۔ اس لیے حسین کو مجبور نہ کہا جائے۔ جس کا نانا حوض کوثر کا سردار ہو، آب زمزم جس کے منہ کی میٹھی خوشبو ہمارے لیے ہوئے پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہو، وہ حسین کبھی بھی مجبور نہیں ہو سکتا۔ حسین اشارہ کرتے، اللہ وہاں پانی کی نہر وہیں پہ چلا دیتے، لیکن حسین کا امتحان تھا۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ میرے نبی کا نواسہ یہ بتا کر گیا ہے کہ عظیم ترین جانیں، عظیم ترین خون اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے کٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ اور سنو وقت کے اے یزیدیو، سنو وقت کے یزیدیو، سنو شمر کے قصیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحباں بھی حسین ہے۔ 10 محرم کا سورج نکلا مگر یہ روشنی نہیں، ایک آزمائش لے کر آیا تھا۔ ایک ایک کر کے حضرت حسین کے ساتھی میدان میں اترے، ہر ایک نے بہادری، صبر اور وفا کی وہ مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ آپ نے آخری وقت تک حق کی دعوت دی مگر ظلم اپنی جگہ پر قائم رہا۔ آخر وہ لمحہ آیا جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان پہ اترے تو ایسا ظلم ہوا جسے سن کر دل کانپ جاتا ہے، مگر حضرت حسین نے آخری سانس تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اپنوں کے لاشیں اٹھائے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت علی اصغر کو لاشیں کو اٹھایا، علی اکبر کے لاشیں کو اٹھایا۔ کسی نے کہا کہ اے حسین اب تک اوروں کے لاشیں اٹھائے، اب اپنا لاشا اٹھا تو پتہ چلے، لیکن حسین تو صبر کا استقامت کا وہ پہاڑ ہے۔ جس نے اپنے جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ یوں ان واقعہ کربلا انسانیت کے ضمیر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر قیامت تک یہ بولا، لکھا اور سنایا اور سنا جاتا رہے گا۔ حضرت حسین وہ شخصیت ہے، کربلا میں آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ آپ کی بہادری کو دیکھ کر، آپ کی شجاعت کو دیکھ کر، آپ کے رعب اور دبدبے کو دیکھ کر دشمن آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، آپ کے سامنے مقابلے میں آ نہیں سکتا تھا۔ اسی کو حفیظ جلندری نے کہا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات
بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغ دوسرا کہ ایک وار پر اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، عبا بھی تار تار ہے، جسم بھی فگار ہے، زبی بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغزن یہ صف شکن فلک فگن کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آتا ہے کہ دشمن سامنے نہ ٹھہر سکا اور اپنی صفاکی پہ جب اترا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے وقت مانگا، اور اللہ کے حضور آخری وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے اور نماز پڑھتے ہوئے جان جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں۔ حسین نے وہ نماز عشق ادا کی کہ ہمیں بتا دیا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ تو شمر دلجوشن نے جو کہ یزیدی آمریت کا وہ بد کردار انسان تھا، وہ صفاکیت جس کے سینے میں دل نہیں بلکہ صفاکیت بھری ہوئی تھی، جو بظاہر انسان نہیں بلکہ خونخوار درندہ تھا، جس نے سجدے میں بھی آپ کو نہ چھوڑا بلکہ آپ کا سر تن سے جدا کیا۔ قربان جاؤں حسین تیری عظمت پہ، لوگوں کے سر کٹ کے زمین پہ گرتے ہیں، تیرا اللہ کے سامنے جھکا ہوا سر بھی کٹ کے زمین پہ نہیں گرتا بلکہ نیزے کی نوک پر آ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی قربانی یہ صرف واقعے کی حد تک نہیں بلکہ ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، اور حق کے بارے میں جھک جانا، کمپرومائز کرنا یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ حق کے سامنے ڈٹ جائے، حق بات کہے پھر ڈٹ جائے چاہے سر بھی اس کا کٹ جائے، اور ظلم کے سامنے خاموشی گناہ ہے، صبر طاقت ہے، کمزوری نہیں، قربانی کبھی رہگاہ نہیں جاتی۔ اس لیے آج تک نام حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید مر گیا، یزیدیت مر گئی، مٹ گئی، آج اپنے بچے کا نام کوئی یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا۔ ہمیں حسین نے یہ سبق دیا کہ جان دے کر بھی ناکام نہیں بلکہ کامیاب ہے، اور ہمیں بتا کر گئے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزیدیت ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کی زندگانی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔